لاکھوں کروڑوں درود و سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کے اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصری اور تاج تارائی۔ گزشتہ نشست میں ہم نے میلاد نامہ انبیاء علیہ السلام کے عنوان سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد نامے بیان کیے جن کا میلاد خواں خود خدائے رحمان ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد نامے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کے واقعات، ان کے کمالات و برکات اور ان پر رب کریم کی عنایات کا ذکر کرنا سب سنت الہیہ اور ان کا بار بار دہرانا قرآن مجید کا منشا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہے، قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مطالعہ قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرما کر ان کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ یہی میلاد نامہ انبیاء ہے۔ اگر قرآنی آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رب کریم نے امام الانبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا وہ فقط ذکر ولادت تک محدود تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو اس شان امتیاز کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ولادت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو اس وجہ سے لائق قسم نہیں ٹھہرایا کہ وہاں بیت اللہ ہے، یہ حجر اسود، مطاف، حتیم، ملتزم، مقام ابراہیم، چشمہ زمزم، صفا و مروہ، میدان عرفات، منا اور مزدلفہ وغیرہ ہیں، بلکہ قسم کھانے کی وجہ قرآن کی روح سے یہ ہے کہ اس شہر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائز سکونت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھائی کہ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد کی قسم کھائی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیدا ہونے کی قسم نہیں کھائی بلکہ صرف ایک ہستی کی ولادت کی قسم کھائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے، جیسے ایک جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک ہم نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ پھر سورہ توبہ کے اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اس قدر اہتمام سے کیا کہ انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات تک کو بھی بیان فرمایا، جن کا ذکر کچھ قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کیا۔ جس طرح قرآن مجید دیگر انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، اسی طرح جب حبیب کبریا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے اور ان کی ولادت کا ذکر چھڑے تو تم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کا ذکر کرو اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گاؤں تک کے سارے واقعات بیان کرو اور جو کمالات و برکات مشاہدے میں آئے ان کا بھی ذکر کرو۔ یہی سنت الہیہ اور منشاء قرآن ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر تو وحی الہی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں آنے والوں نے ہی کرنا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی امت نے کرنا ہے۔ میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی واقعات کا بیان ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اور ولادت کے وقت ظہور میں آئے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کس طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کیا کیا احسانات فرمائے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے الاپتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ربیع الاول آتا ہے تو ان کی محبت مزید جاگ اٹھتی ہے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عظمیٰ کے حسین تذکروں سے اپنے قلوب و اذہان منور کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے محافل میلاد کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ان محافل میں محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ یہ بڑا ایمان افروز سما ہوتا ہے۔ اس موقع پر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف و رخسار کی بات کرتا ہے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت آثار کی، کوئی گنبد ہجرہ کا حسین منظر پیش کرتا ہے تو کوئی روضہ اقدس کی سنہری جالیوں کی بات کرتا ہے، کوئی شہر مدینہ کی گلی کوچوں کی تو کوئی اس شہر دل نواز کی روشنیوں اور رونقوں کی بات کرتا ہے، کوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا تذکرہ کرتا ہے تو کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی بات کرتا ہے تو کوئی لڑکپن کی، اور کوئی 1400 سال پیچھے پلٹ کر شہر مکہ کی وادی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرام ناز کا حسین تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ الغرض اس مہینے میں فقط محبت کے ترانے گونجتے ہیں، محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بچپن کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عشق کے یہ ترانے سن کر اہل ایمان کے دلوں کے اندر موجود قابیدہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ پہلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نوازا جس پر وہ اللہ کے حضور شکر بجا لاتے اور حصول نعمت کا دن بطور عید مناتے تھے، جیسے خوان نعمت ملنے کا دن جشن عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس مثال سے مقصود یہ باور کرانا ہے کہ سابقہ امتیں اپنی روایات کے مطابق مخصوص دن مناتی چلی آ رہی ہیں اور قرآن نے ان کے اس عمل کا ذکر بھی کیا ہے۔ لہٰذا جب سابقہ امتیں معمولی سی نعمت پر شکر بجا لاتی تھیں تو امت مسلمہ پر بدرجہ اتم لازم آتا ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منا کر اس عظیم ترین نعمت کا شکر شرح صدر کے ساتھ بجا لائیں، کیونکہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پس تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک دوسرے کا غم خوار بنا دیا، ان کی نفرتوں اور عداوتوں کو محبتوں اور مروتوں میں بدل دیا۔ حقیقتاً یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے تصدق سے عالم انسانیت کو نصیب ہوئی۔ اس نعمت کا مبدأ و مرجع بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر حلقہ بگوش ہونا اور خون کے پیاسوں کا باہم شیر و شکر ہونا اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں سراپا تشکر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی اور مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے لیے خود رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روح خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، اور جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ یہ خوشی امت کے اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے۔ چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے کہ جشن کے طور پر، لہٰذا آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یوم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منائیں۔ محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت بسعادت پر اظہار مسرت کرنا، محافل میلاد منعقد کرنا اور جشن عید منانا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، مگر شومیہ قسمت کے بعض لوگ اس عظیم سعادت کو خلاف شریعت عمل قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے عدم جواز پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جشن میلاد قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے عمل سے ثابت نہیں، اس کا آغاز بعد کے ادوار میں ہوا، اور اس کے علاوہ یہ کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جشن میلاد کیوں نہیں منایا؟ تو صحابہ کرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ ارتحال انتہائی غم انگیز تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مسلمانان عالم کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں اور مسرتوں سے بڑھ کر ہے۔ قرن اول کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور صحابہ کرام کے لیے بالخصوص اس دنیای آب و گل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑی اہم خبر اور کیا ہو سکتی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور جانثار تھے، ان سے بڑھ کر اس نعمت عظمیٰ کا قدردان اور کون ہو سکتا تھا؟ اس پر اظہار فرحت اور مسرت جس طرح وہ کر سکتے تھے، آج کے دور کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جشن اور اہتمام کے طور پر نہیں منایا تو اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وصال کا دن ایک ہی تھا۔ اس میں بعض لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو صحابہ کرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا۔ اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا۔
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یادوں کے جلو میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی و غم کی کیفیتیں مل جاتی، اور صحابہ کرام وصال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے، سو وہ ولادت کی خوشی میں جشن مناتے، نہ وصال کے غم میں افسردہ ہوتے۔ انسانی فطرت لمحات غم میں خوشی کا کھلا اظہار نہیں کرنے دیتی۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی گھر میں کسی عزیز کی وفات ہو جائے، جبکہ چند دنوں بعد اسی گھر میں شادی کی تقریب بھی منعقد ہونے والی ہو، تو عام دستور یہی ہے کہ اس غم کے باعث شادی ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اگر شادی کی تقریب ملتوی نہ بھی کی جائے تو نہایت سوگوار ماحول میں سادگی کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، لیکن اسی گھر میں اگر اس سوگوار واقعہ کے 5-10 سال بعد شادی ہو تو بالعموم یہی دیکھا گیا ہے کہ شادی کا اہتمام رسم و رواج کے مطابق دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ چند سال پہلے ان کا والد فوت ہوا تھا، اب وہ دھوم دھام سے شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق ایک عرصے تک غم و اندوہ کا پہلو صبر و ضبط پر غالب رہتا ہے، اور جو زمانہ بیت جاتا ہے صدمے کا اثر زائل ہو جاتا ہے، جس کے باعث حالات معمول پر آتے ہیں، زندگی پرانی ڈگر پر رواں دواں ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سیدنا عمر فاروق جیسی مضبوط قوت ارادی کے حامل جری و بہادر شخصیت کے خرمن ہوش پر بجلی کی طرح گری۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت غم سے کہنے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر فاروق کا یہ رد عمل اگرچہ جذباتی تھا، لیکن اسے ہرگز غیر فطری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہستی کی جدائی کے صدمے میں وقتی طور پر کسی انسان کا جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ ایک فطری امر ہے۔ اسی طرح خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ لازوال اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اپنی جان کا حصہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے قراری اور سوگواری کے واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد واپس آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ کیا تمہارے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت نہیں تھی؟ کیا وہ بھلائی کی تعلیم دینے والے نہیں تھے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خوبیوں کا جامع تھے، لیکن خدا کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پس سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا، آپ کی ہچکی بن گئی، اور یہ کہتے جاتی تھیں، اے ابا جان، اب جبریل کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، جو آسمان سے وحی لے کر اترتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تمام صحابہ کرام بالعموم مغموم ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ بعض نے تو مسکرانا ہی ترک کر دیا تھا، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے 6 ماہ بعد ہوا، یا بعضوں نے کہا کہ 8 ماہ بعد ہوا، بعضوں نے کہا کہ 100 دن کے بعد ہوا، بعضوں نے کہا کہ 70 دن کے بعد ہوا۔ بہرحال جتنے بھی عرصے کے بعد ہوا، وصال کے وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ آپ نے منگل کی رات 3 رمضان مبارک کو وفات پائی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اتنی کم عمر میں وفات کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے ابا جان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں۔ آپ اکثر غمگین رہتی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور حق بھی یہی تھا۔ اس غمناک صورتحال میں جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے موت کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ موت انہیں رب ذوالجلال اور اپنے ابا جان سے ملانے والی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصے کے دوران میں جہاں تک میں نے دیکھا، ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے کہا کہ امی جان، میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔
میں پانی لے کے آئی، آپ نے اچھی طرح سے غسل فرمایا، پھر فرمایا امی جان مجھے نیا لباس پہنا دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اسے آپ نے اپنے زیب تن فرمایا اور قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئی اور ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا۔ پھر فرمایا امی جان اب میری وفات ہو جائے گی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا کوئی مجھے غسل دینے کے لیے بے پردہ نہ کرے۔ پھر اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب گھر تشریف لائے تو میں نے انہیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی وصال کی اطلاع دی۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر غم و اندو اور اضطراب دل کی یہ ایسی کیفیات ہوں اور یہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا بھی ہو تو کس کے اندر اتنی تاب ہو سکتی تھی کہ وہ جشن ولادت منانے کا سوچ بھی سکتا۔ صحابہ کرام کے دور میں جب بھی ولادت کا دن آتا تو جہاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی، وہاں غم و اندوہ کی کیفیات بھی زخم جدائی کو ہرا اور ماحول کو افسردہ کر دیتی، جس کے باعث ان کے لیے دھوم دھام سے جشن ولادت کا اہتمام کرنا ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ یہی کیفیات تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں بھی رہیں۔ تابعین نے اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کا از خود مشاہدہ تو نہیں کیا تھا، مگر اس کا تذکرہ براہ راست صحابہ کرام سے سن رکھا تھا اور پھر ان کے بعد ان سے تبع تابعین نے بھی سن رکھا تھا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو بعد میں آنے والوں نے چونکہ ولادت اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھا نہیں تھا، وصال کے غم و ہجر کا مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا، امتداد زمانہ سے رفتہ رفتہ خوشی کا پہلو غم پر غالب آتا چلا گیا اور وقت کے ہاتھ نے جدائی کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ افراد امت اس نعمت عظمیٰ کی خوشی کے مقابلے میں غم بھول گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات دونوں امت کے لیے سراپا خیر ہیں، اور دوسری بات کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ان کے لیے موجب راحت و طمانینت تھا۔ اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ان کی ولادت اور رحلت اطہر دونوں ہی امت کے حق میں باعث رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری حیات تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تم دین میں نئی نئی چیزوں کو پاتے ہو اور ہم تمہارے لیے نئی نئی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ مجھے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس جب میں تمہاری طرف سے کسی اچھے عمل کو دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے اس بات کو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی طرح امت کے حق میں رحمت ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سارے عالم کے لیے دائمی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اظہار اور شکر بجا لانا اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی سابقہ غم پر شکر بجا لاتے ہوئے غم و اندوہ اور افسوس کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایسا کرنا تو نعمت کی ناقدری کے مترادف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اور کیونکہ غم تو اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نعمت ختم ہو جائے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد بھی ختم ہو جائیں اور اس کے اثرات و نتائج کا سلسلہ بھی بند ہو جائے۔ مثلا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کے مرنے پر تو اسے غم ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی نعمت اس سے چھن گئی، لیکن پھر بھی شکر گزار مومنین کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ مال و دولت اور اولاد کی محرومی پر خدا سے شکوہ کرے، کیونکہ یہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک نعمت چھن جانے پر اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے موقع پر سوگ منانا اور غم کرنا امت مسلمہ کا وتیرہ اور شیوہ نہیں ہے، اس لیے کہ سوگ نعمت کے خاتمے پر کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے تسلسل پر، اور خوشی کا اظہار کرنا کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ جیسے میں پہلے ایک مثال بیان کر چکی ہوں اس شادی والے گھر کی کہ جہاں موت کے فوراً بعد شادی ہو تو غم تازہ ہونے کی وجہ سے تو شادی کا انعقاد سوگوار ماحول میں کیا جاتا ہے، اور اگر اسی گھر میں اس ثانیہ کے چند سال بعد شادی ہو تو اس پر حسب روایت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ غم ختم ہو گیا یا کہ خوشی منانے والے کے دل میں ان اپنے پیاروں کی یاد نہیں رہی، بلکہ یہ حیات انسانی کے مشاہدات میں سے ایک ہے کہ ایک عرصہ تک ماحول افسردہ اور احساس سے غم زندہ رہتا ہے، مگر رفتہ رفتہ جب عرصہ بیت جاتا ہے تو وقت اس صدمے کے زخم کو مندمل کر دیتا ہے اور دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مسلمانوں سے اس امر کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ کبھی نہ بھولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت تا قیامت جاری ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں دنیاوی زندگی سے بڑھ کر حیات کے مالک ہیں۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے اس بات کا تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس موقع پر اظہار مسرت کیوں نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے اپنے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی کے ساتھ ساتھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے ہوئے تمام مناظر یاد آ جاتے اور ان پر حزن و ملال کی کیفیت غالب آ جاتی۔ صدیوں کے بعد جب وہ کیفیت باقی نہ رہی تو امت کے اندر خوشی کا پہلو فطری طور پر غالب آتا چلا گیا اور انہوں نے فطری تقاضوں کے مطابق جشن منانے کا آغاز کیا اور آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور میلاد خوانی بشرطے کہ صحیح روایات کے ساتھ ہو، اور 12ویں شریف میں جلوس نکالنا بشرطے کہ اس میں کسی فعل ممنوع کا ارتکاب نہ ہو، یہ دونوں جائز ہیں۔ اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ اس سے روکتے ہیں ان کے پاس اس کی ممانعت کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے نہ کبھی اس طور سے میلاد خوانی کی نہ جلوس نکالا، یہ ممانعت کی دلیل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کسی جائز امر کو کسی کے نہ کرنے سے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ میلاد شریف کو بطور جشن منانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق کا ایک ثقافتی اظہار ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں اگر جائزہ لیں تو قرون اولیٰ سے لے کر آج تک ہر دور میں حیات انسانی کے مختلف شعبوں میں کئی اعتبار سے طرز بود و باش، معاشرتی میل جول، خوشی و غمی، جذبات و احساسات کے اظہار کے طور طریقے ہر دور میں بدل دے رہے ہیں۔ اس پر میں مختصر سی 1-2 مثالیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جب اہل مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عازم ہجرت ہونے کی اطلاع ملی تو وہ سب سخت گرمی کے موسم میں روزانہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر باہر مقام حرہ پر جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے۔ تیز دھوپ میں جب سایہ بھی ختم ہو جاتا تو بجھے دلوں کے ساتھ گھروں کو لوٹتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عویم بن سعدہ انصار صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے باہر نکلنے اور مدینہ کی طرف تشریف لانے کی خبر سنی تو ہم صبح نماز پڑھ کر باہر نکل آتے اور دن چڑھے تک کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک انتظار کرتے رہتے جب تک کہ سورج ہمارے سایوں پر غالب نہ آ جاتا۔ جب ہم سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ نہ پاتے تو اپنے گھروں میں آ جاتے، اور یہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اور پھر جب آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساکنان مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے اس قدر دھوم دھام سے خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ سارا شہر استقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر امڑ آیا۔ معصوم بچیوں نے دف پر خوشی کے گیت گا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ خیر مقدمی کے نعرے لگائے گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جلوس کی شکل میں گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان پر پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب دیکھا جائے تو یہ ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہی ہجرت اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد بنی اور اسلام ایک غالب قوت بن کر ابھرا۔ لہٰذا اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ مگر آنے والے سالوں میں اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یوم ہجرت پر خوشی کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ اس دور کے کلچر اور مزاج میں یہ چیز شامل نہیں تھی۔ لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار اور والہانہ استقبال اور اظہار مسرت عین فطرت انسانی کے مطابق تھا جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ ہے، یوم بدر کا دن ہے، یوم فتح مکہ کا دن ہے، شب قدر، شب نزول قرآن کا دن ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دن، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے تو شب قدر منانے کا بھی اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس دور کی ثقافت میں یہ عنصر موجود نہیں تھا۔ لیکن ہم اگر موجودہ دور کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر پر عمیق نظر ڈالیں تو نہ صرف یہ کہ ہم مذکورہ بالا ایام مناتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بہت سے قومی تہواروں کو بھی ایام مسرت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اہم ملی اور مذہبی اہمیت کے دن بطور تہوار منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور اس وقت کی ثقافت میں ایسی کوئی روایت کار فرمان نہیں تھی کہ جس کے تحت صحابہ کرام یوم نزول قرآن یا یوم بدر یا یوم فتح مکہ وغیرہ مناتے، قطع نظر اس سے کہ ان ایام کی اہمیت تاریخ اسلام میں کسی اعتبار سے بھی کم نہیں ہے۔
اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر محافل نعت، مجالس ذکر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان محافل میں انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے معطر کرتے ہیں۔ اور اپنے میلاد کے بیان کے لیے تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعات کا اہتمام بھی فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ یہ ایک معمول سے ہٹا ہوا سوال تھا، کیونکہ صحابہ میں سے کون نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر مبارک میں ہوئی۔ لہٰذا صحابہ کرام کی اس سوال سے واضح ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، بلکہ وہ عالم بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روحانی زندگی کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی تخلیق ابی روح اور جسم کے مرحلے میں تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجتماع سے خطبہ جمعہ کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دینی و ایمانی، اخلاقی و روحانی، علمی و فکری، سیاسی و سماجی، معاشی و معاشرتی، قانونی و پارلیمانی، انتظامی و انصرامی اور تنظیمی و تربیتی موضوعات پر خطبات ارشاد فرماتے۔ اس کے علاوہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسبی نسبی فضیلت اور بے مثل ولادت پر بھی گفتگو فرماتے۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کرتی ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تخلیق و ولادت کی خصوصیت و فضیلت کے بیان کے لیے صحابہ کرام کا اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان احد کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ یعنی تمہارے احوال سے باخبر ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا پرستی میں باہم فخر و مباحات کرنے لگو گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے عربی الفاظ ثم انصرف الی المنبر کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اس سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا قبرستان میں بھی منبر ہوا کرتا ہے؟ منبر تو خطبہ دینے کے لیے مساجدیں بنائے جاتے ہیں، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں تھی، صرف شہدائے احد کے مزارات تھے، تو اس وقت صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں منبر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے شہدائے احد کی قبور پر منبر کا ہونا بظاہر ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شہدائے احد کے قبرستان میں منبر نصب کرنے کا اہتمام کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ منبر شہر مدینہ سے منگوایا گیا یا پھر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی لے کر گئے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اتنا اہتمام کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ سارا اہتمام و انتظام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے بیان کے لیے منعقد ہونے والے اس اجتماع کے لیے تھا کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منعقد فرمایا۔ صحابہ کرام کے اس اجتماع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنا شرف اور فضیلت بیان فرمائی، جس کے بیان پر پوری حدیث مشتمل ہے۔ اس طرح سے یہ حدیث مبارکہ جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجانا اور جلسوں کا اہتمام کرنا مقتضائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے پرفتن دور میں ایسی محافل اور اجتماعات کی انعقاد کی ضرورت پہلے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، تاکہ امت کے دلوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت نقش ہو اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ پھر محافل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین عنصر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت خوانی بھی ہے۔ اہل اسلام محافل نعت منعقد کر کے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت اور جذباتی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا عمل نہیں بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت اسود بن سری اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نعت سنی، اور یہ بے شمار احادیث سے یہ روایات ملتی ہیں۔ اسی طرح محفل میلاد میں
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا۔ صلاۃ و سلام ایک منفرد عمل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ فوری اثرات و نتائج کے حامل اعمال میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت اور ملائکہ کی سنت ہے۔ وہ ہمہ وقت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جملہ اہل ایمان کو بھی صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم خداوندی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب یہ درود و سلام کب بھیجنا ہے، کتنا بھیجنا ہے، کس وقت بھیجنا ہے، کھڑے ہو کے بھیجنا ہے، بیٹھ کے بھیجنا ہے یا لیٹ کے بھیجنا ہے، اس کے اوپر قطعاً کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اسی طرح جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں شب ولادت چراغاں کا اہتمام جشن میلاد کا ایک اور ایمان افروز پہلو ہے۔ عمارتوں اور شاہراہوں کو رنگا رنگ روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر علم و آگہی کے اجالوں میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور الہی کا مظہر عتم ہے، لہٰذا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں منانے کے لیے بساط زندگی کو رنگ و نور سے سجایا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اوائل دور اسلام میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ عمل سکہ روایات کے مطابق خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب ولادت کے متعلق فرماتی ہیں کہ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ کے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگی، اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آنے لگا۔ اور خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ بے شک مجھ سے ایسا نور نکلا کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے سرزمین شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ انسان جب جشن مناتے ہیں تو اپنی بساط کے مطابق روشنیوں کا اہتمام کرتے ہیں، قمقمے جلاتے ہیں، اپنے گھروں، محلوں اور بازاروں کو ان روشن قمقموں اور چراغوں سے مزین اور منور کرتے ہیں۔ لیکن وہ خالق کائنات جس کی بساط میں شرق و غرب ہے، اس نے جب چاہا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر چراغاں کروں تو نہ صرف شرق تا غرب زمین کو منور کیا بلکہ آسمانی کائنات کو بھی اس خوشی میں شامل کرتے ہوئے ستاروں کو قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا ہے اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر گر ہی نہ پڑیں۔ اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر خاص و عام کے لیے معقولات اور مشروبات کا انتظام کیا جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، مٹھائی اور شیرینی تقسیم کی جاتی ہے۔ کھانا کھلانا ویسے بھی شرعاً ایک مقبول عمل ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ کھانا کھلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی۔ سورہ حج کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت پر بلایا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ احزاب کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا لا مستأنسین لحدیث، کہ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے،
پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ لہٰذا تمام تر آیات، روایات اور احادیث مطہرہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جشن عید میلاد النبی منانا، محافل منعقد کرنا، جلوس نکالنا، نعت خوانی کرنا، لائٹنگ کرنا، درود و سلام پڑھنا، طعام و مشروبات تقسیم کرنا، یہ سب کچھ قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت مطہرہ سے ثابت ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، اور اپنے حبیب پاک اور ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے رب کریم ہماری خطاؤں، ہماری گناہوں کی بخشش فرما۔ اس کار خیر کا ثواب ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری اولادوں کو پہنچا کر ہم سب کو روز محشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ آمین بجاہ کا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم۔